ایک مچھیرا اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کے بیٹوں کے نام تھے ٹوٹو، میرو، سونو اور ببلو۔ وہ مچھیرا بہت غربت میں زندگی گزارتا تھا۔ وہ بس اتنا ہی کما پاتا تھا جس میں ان کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ ایک دن اس مچھیرے نے اپنے 4 بیٹوں کو اکٹھا کیا اور کہا، تم چاروں کو اب یہاں سے باہر نکلنا ہوگا اور کوئی نہ کوئی پیشہ یا ہنر سیکھنا ہوگا اور اپنی قسمت آزمانی ہوگی۔ پر ابا، ہمیں کسی بھی پیشے یا ہنر کا علم نہیں ہے۔ ہم کبھی گھر سے دور نہیں گئے۔ ہم دور جا کر کیا کریں گے؟ یہی تو ہے جو تمہیں جاننے کی ضرورت ہے۔ تمہیں جاننا ہوگا اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ تم کس کام کے قابل ہو۔ لیکن ابا، ہم کبھی بھی اپنے بلبوتے پر دنیا میں باہر نہیں گئے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم بھی ساری زندگی بس مچھیرے کی ہی زندگی گزارو۔ اس کام میں اتنا فائدہ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ایسا کام کرو جس میں تمہیں بے حد فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے ابا، اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو ہم جائیں گے۔ ہاں ابا، ہم ضرور جائیں گے۔ 4 بھائیوں نے اپنے والد کو الوداع کہا اور نکل گئے۔ تھوڑی دور جا کر انہیں 4 راستے نظر آئے۔ میرے خیال سے ہم میں سے ہر ایک کو ایک راستہ چن لینا چاہیے، پھر 4 سال کے بعد ہم سب یہیں آ کر ملیں گے۔ جیسا آپ کہیں بھائی صاحب۔ 4 بھائی الگ الگ راستے پر نکل گئے۔ ٹوٹو کو راستے میں ایک چور ملا۔ میرے بھائی، تم یہاں کہاں جا رہے ہو؟ یہ تو اندھی گلی ہے۔ میں کوئی ہنر سیکھنا چاہتا ہوں، اسی کی تلاش میں یہاں تک نکل آیا ہوں۔ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں دنیا کا سب سے چالاک چور بناؤں گا۔ نہیں، میں ایمانداری کے ساتھ پیسے کمانا چاہتا ہوں، چوری سے نہیں۔ میں آزاد ہو کر رہنا چاہتا ہوں، جیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ارے بھائی، تمہیں جیل میں جانے کا کون کہہ رہا ہے؟ بس چوری کا ہنر سیکھو اور اسے اچھے کاموں میں استعمال کرو۔ ٹوٹو اس بات پر راضی ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ کسی پیشے کو سیکھنے میں کوئی برائی نہیں۔ اس چور نے اسے اتنا ہوشیار بنا دیا تھا کہ وہ کسی بھی چیز کو اتنی آسانی سے چرا لیتا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلتا۔ میرو ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں ایک دریا بہہ رہا تھا۔ وہاں بس ایک ہی گھر تھا اور دور دور تک کوئی گھر نہیں تھا۔ اس نے دریا کے کنارے ایک آدمی کو کھڑا دیکھا جو ہاتھ میں کوئی چیز اٹھائے دیکھ رہا تھا۔ میرو نے اس سے پوچھا، تم کیا کر رہے ہیں اور یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کی مدد سے ہم دور کی چیز آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ اسے دوربین کہتے ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ چیز لگتی ہے۔ آپ مجھے سکھائیں گے کہ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں؟ اگر تم سیکھنا چاہتے ہو تو میں تمہیں ضرور سکھاؤں گا۔ میرو اس شخص کے ساتھ رہنے لگا۔ اس نے میرو کو دوربین استعمال کرنے کا ہنر سکھایا۔ کچھ مہینوں میں میرو اس میں ماہر ہو گیا۔ تم نے بہت اچھے سے سیکھا۔ اگر تم جانا چاہتے ہو تو جانے کے لیے آزاد ہو۔ ہاں، 1 پورا سال گزر چکا ہے۔ اب میں جانا چاہوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ دوربین اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس کی مدد سے تم کوئی بھی چیز آسانی سے دیکھ سکو گے، وہ زمین میں ہو یا آسمان میں۔ اس دوران تیسرا بھائی ایک شکاری سے ملا اور شکاری کے ساتھ اس کے گھر میں رہنے لگ گیا اور اسے شکار کا ہنر سیکھنے لگ گیا۔ بہت دن ہو گئے ہیں تمہیں میرے ساتھ میدان میں مشق کرتے ہوئے۔ آج ہمیں جنگل میں مشق کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ دونوں چلتے چلتے جنگل میں پہنچے۔ شکاری نے سونو کو سکھایا کہ کیسے بھاگتے ہوئے جانور پر نشانہ بنانا ہے۔ تیر ہرن کو لگا اور اس نے اسے مار گرایا۔ چلو سونو، تیر اٹھاؤ اور نشانہ لگاؤ۔ سونو نے ایک چڑیا پر نشانہ لگایا اور وہ چوک گیا۔ سونو، تمہیں ابھی بھی مشق کی ضرورت ہے۔ جیسا آپ کہیں۔ ہر روز شکاری سونو کو شکار سکھانے جنگل میں لانے لگ گیا اور وہ روزانہ مشق کرتا۔ وہ شکار کے فن میں اب ماہر ہو گیا تھا۔ شاباش، تمہارا نشانہ اب پکا ہو گیا ہے اور تم نے اس فن کا ہر پہلو سیکھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے سر، میں آپ کی وجہ سے یہ سیکھ پایا ہوں۔ اب میں اپنے گھر جانا چاہوں گا تاکہ میں اپنے والد کی مدد کر سکوں۔ یقیناً، اپنے ساتھ یہ تیر کمان بھی لے جاؤ، یہ تمہارے کام آئے گا۔ سب سے چھوٹا بھائی ببلو ایک گاؤں میں پہنچتا ہے۔ وہاں وہ ایک درزی سے ملتا ہے۔ تم کون ہو بھائی اور کیا چاہتے ہو؟ میرا نام ببلو ہے اور میں آیا ہوں کہ کوئی پیشہ سیکھ سکوں۔ ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ، کیا تم ایک درزی بننے کے خواہش مند ہو؟ بے شک، کیوں نہیں، میں یہ سیکھنا چاہوں گا۔ ببلو درزی کے گھر میں رہنے لگ گیا اور درزی دل و جان سے اسے کام سکھانے لگ گیا۔ اس نے اس کی کام کی باریکیاں سیکھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ببلو درزی کا کام سیکھ گیا۔
درزی ببلو کی وفاداری اور لگن سے بہت خوش تھا۔ جیسے ہی ببلو وہاں سے جانے لگا، درزی نے اسے سوئی اور دھاگا دیا اور اس سے کہا، میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوں۔ یہ سوئی دھاگا رکھو، اسے اون کی طرح نرم رکھو اور لوہے کی طرح مضبوط۔ چاروں بھائی اسی جگہ ملے جہاں انہوں نے 4 سال پہلے ملنے کا عہد کیا تھا۔ وہاں سے وہ مل کر واپس گھر گئے۔ واپس گھر جا کر انہوں نے اپنے والد کو بتایا کہ انہوں نے کیا سیکھا ہے۔ ایک دن وہ درخت کے نیچے اپنے والد کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے والد نے ان سے کہا، آج میں دیکھنا چاہوں گا کہ تم نے جو ہنر سیکھا ہے تم اس میں کتنے ماہر ہو۔ درخت کے اوپر ایک گھونسلہ ہے، مجھے بتاؤ کہ اس کے اندر کتنے انڈے ہیں؟ 5۔ ٹھیک ہے ٹوٹو، اب تم میرے لیے وہ انڈے لے کر آؤ جس پر وہ چڑیا بیٹھی ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ تم نے انڈے اٹھا لیے ہیں۔ ٹوٹو درخت پر چڑھا اور پرندے کی نظروں سے بچا کر وہ انڈے اٹھا لایا۔ وہ اتنا ماہر تھا کہ پرندے کو علم نہیں ہوا کہ اس کے نیچے سے انڈے غائب ہو گئے۔ واہ شاباش! پھر مچھیرے نے میز کے اوپر وہ انڈے رکھے اور سونو کو کہا کہ وہ انڈے تیر کمان سے ایسے توڑے کہ پرندے کا کچھ بھی نہ ہو۔ سونو اس انداز سے تیر چلاتا ہے کہ انڈے سائڈ سے ٹوٹتے ہیں۔ شاباش، تم نے کمال کا کام کیا ہے۔ ببلو، اب تم ان انڈوں کو اپنے سوئی دھاگے سے سلائی کرو کہ چڑیا کو پتہ بھی نہ چلے کہ اس کے انڈوں کے ساتھ کسی نے چھیڑ چھاڑ کی ہے۔ ببلو ان کو اتنی صفائی سے سوئی دھاگے سے سیتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ انڈے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ پھر ٹوٹو اسے آرام سے اٹھا کر پرندے کے نیچے رکھ آتا ہے۔ ان کا والد اپنے بیٹوں سے بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کے چاروں بیٹوں نے بہت اچھا ہنر سیکھا ہے اور وہ اپنے ہنر میں ماہر ہیں۔ مزید اچھی اسٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسٹوری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔